بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مال و دولت کے لیے، عزت اور شہرت کے لیے، تنگی اور پریشانی سے نکلنے کے لیے، ہر قسم کی مصیبت اور آفت سے اپنی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین عمل بتایا ہے، اور اس عمل کو ایک خاص وقت میں کرنے سے انسان کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، چاہے وہ گھریلو پریشانیاں ہوں، چاہے وہ اولاد کی طرف سے پریشانیاں ہوں، چاہے وہ کسی رزق کے حوالے سے تنگی ہو، اس وجہ سے پریشانی ہے، یا کوئی بھی سبب انسان کی پریشانی کا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اسے تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص بھی دن میں صبح یا شام یا دن میں کسی بھی ٹائم یا رات کو کسی ایک وقت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھتا ہے، اور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت اس طرح پڑھتا ہے کہ اس کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی خیال نہ آئے، اور اس 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھ کر اگر وہ استغفار کرتا ہے اور استغفار کثرت سے کرتا ہے، یہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت والا جو ہے، یہ دوسری حدیث میں ذکر ہے، اور استغفار کا عمل دوسری حدیث کا مفہوم ہے، اس میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ساری پریشانیاں ختم فرما دیتے ہیں، ساری کی ساری مصیبتیں اس کی ختم فرما دیتے ہیں۔ رزق کی تنگی ہے، اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی کو دور کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آنے والی جتنے بھی آفات ہیں، جتنی بھی بلائیں ہیں اور مصیبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان ساری کی ساری بلاؤں، مصیبتوں اور آفات کو اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں، ختم فرما دیتے ہیں۔ کون سا استغفار کرنے پر؟ یہاں استغفار بھی بہت سارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں جو بہترین مختصر سا استغفار ہے، آدمی ہر بندہ پڑھ بھی سکتے ہیں اس کو، اور اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے، وہ والا استغفار بندہ پڑھے۔ وہ والا استغفار کون سا ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اول تو یہ ہے کہ ہمیں اس استغفار کو یاد کرنا چاہیے، اور اس کے بعد کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، زوال کا وقت نہ ہو، مکروہ وقت نہ ہو، اس کے علاوہ کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں۔ صحابہ کرام کیا کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام یہی تو کیا کرتے تھے، انہیں اگر چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بھی ضرورت درپیش ہوتی تھی تو وہ فوراً نماز کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، اللہ کے گھر کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، صلاۃ الحاجت پڑھا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے۔ آج ہم نے مساجد کا رخ چھوڑ دیا ہے، ہاں ذکر و اذکار بھی کریں، وظائف بھی کریں، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن جو اللہ کی پسندیدہ جگہیں ہیں، مساجد ہیں، ان کا رخ کریں، مصلوں کا رخ کریں، ہماری مائیں بہنیں گھروں کے اندر مصلوں کا رخ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں، اس میں قرآن کی تلاوت کیا کریں، اس میں نماز پڑھا کریں، ہماری مائیں بہنیں گھروں کے اندر نماز پڑھنے والی بنے نا، اور جتنی بھی نحوست ہے ہمارے گھروں کی، وہ ساری کی ساری نحوستیں اس عمل سے نکل جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ استغفار کثرت سے کریں، یہ تو 100 ٹائم یا 500 مرتبہ یا 1000 مرتبہ کسی بھی وقت ذکر کر لیں، لیکن اس کے علاوہ بھی تو ہم اپنی زبان پر ذکر کو جاری رکھ سکتے ہیں، گھر میں اس ذکر کو جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ ساری مصیبتوں اور آفتوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے، نجات عطا فرمائیں گے۔ اس عمل کو کرنے والے تو بنے نا، اس عمل کو شروع کریں، آج ہی سے شروع کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے احوال تبدیل کر دیں گے، ہمارے اعمال جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے درست ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میری ایک اور چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔
ہمارے اوپر جتنے بھی وبال ہیں نا، ان سارے کے سارے وبال کی سب سے بڑی وجہ جھوٹ ہے کہ آج کا مسلمان جھوٹ نہیں چھوڑ رہا۔ آج ہم تہیہ کریں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، سچ بولیں گے۔ سچ بولنے پر بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، کہ میں تمہارے اعمال درست کر دوں گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ کتنا بڑا اعلان اللہ تعالیٰ نے جھوٹ چھوڑنے والے اور سچ بولنے والے کے لیے کیا ہے قرآن پاک کے اندر۔ کاش کہ کوئی سمجھنے والا بنے، کاش کہ کوئی سمجھنے والا بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔